کچھ اس میں ہیں لوگ جو کہ اس کے اگینسٹ ہیں، لیکن وہ باقی جو ہیں زیادہ تر ان کے لوگ وہ بھی اس کے حق میں ہیں، اور ہوپ فلی کہ نیشنل اسمبلی سے بھی یہ پاس ہو، کیونکہ سینٹ سے تو ہو جائے گا۔ السلام علیکم، رپلائی آل میں ہوں آپ کی میزبان نوشین بخاری۔ آج کی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ ایکسائٹنگ ہونے والی ہے فار دا فیکٹ کہ جو ہمارے پاس آج مہمان ہیں ان کے پیچھے کافی عرصے سے پتہ نہیں کتنے سالوں سے پڑی ہوئی تھی میں۔ پوڈ کاسٹ تو خیر اب شروع ہوا ہے، لیکن پہلے ڈفرینٹ انٹرویوز کے لیے ان کو جو ہے وہ بلانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن چونکہ روٹین بہت زیادہ بزی تھی ان کی، تو آج فائنلی پھر ہم نے کہا تھوڑا سا وقت ہمیں بھی دے دیں۔ فیصل جاوید، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ بہت بہت شکریہ نوشین، آپ کا، آپ نے دعوت دی، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے دعوت دی۔ اصل میں آج کل وہ چل رہا ہے زمان پاک میں، اچھا رونقیں چل رہی ہیں زمان پاک میں آج کل۔ میں تو اسلام آباد کا بہت عادی ہوں، اب آپ آج کل لاہور کے باسی ہوئے ہیں۔ لاہور کے ہوئے تو اس لیے بیچ میں ٹائم نہیں نکل سکا، لیکن تھینک یو سو مچ۔ ہمیں جرنی تو آپ کی تھوڑی بہت تو ہمارے سامنے ہے، لیکن وہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ آج آپ نے دل کھول کے یہاں پہ آپ نے باتیں کرنی ہے، کیونکہ آپ کے بہت سارے چاہنے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں، کچھ آپ کے مخالفین بھی ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم آپ کو پورا ایک جیسے کہتے ہیں نا میدان دیتے ہیں آج کے، کھل کے آپ دل کی باتیں کریں، لیکن کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو شاید وہ ہوں جو آپ کے چاہنے والوں کی طرف سے سوال ہوں، کیونکہ پروگرام کا نام ہے رپلائی آل، تو آپ کو ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو اس پروگرام کی، اور نیک تمنائیں ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ تو کچھ ایسے سوالات ہوں گے جو کہ ایسے لوگوں کی طرف سے ہیں جو شاید آپ سے ایگری نہیں کرتے، وہ مخالفین میں شامل ہیں، وہ آپ کے جو بھی آپ ایک ایجنڈا لے کر آئے ہیں، آپ کا جو بھی بیانیہ اس سے وہ ان کا دماغ نہیں ملتا، وہ بھی سوال آئیں گے۔ Are you ready for that? Yes, I'll reply to all. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے نا کہ آپ کی جو جرنی خان صاحب کے ساتھ شروع ہوئی، وہ ہم تو دیکھتے ہیں تصویروں میں بہت ہی چھوٹے تھے آپ اس وقت، لائک ٹین ایجر تھے۔ ابھی بھی چھوٹا ہوں۔ اچھا چلے مان لیتے ہیں، لیکن دس از بیک ان the 90s۔ Yes, it was in 1996۔ خان صاحب کا کوئی ارادہ نہیں تھا پالیٹکس میں آنے کا، اور ماں باپ جو تھے، ہمارے پیرنٹس جو تھے، وہ بہت زیادہ خائف ہوتے تھے اگر سیاست کا بچے نام بھی لیں، کیونکہ پڑھ رہے ہیں اور سیاست کی گفتگو، اور سیاست ایسا لگتا تھا وہ مونچھوں والے بڑے بڑے وہ ڈشکرے قسم کے، وہی سیاست میں۔ جب عمران خان نے 96 میں ارادہ کر لیا اور سیاسی جماعت بنا دی، تو وہی ماں باپ بڑے فخر سے کہنے لگے کہ ہمارے بچے عمران خان کے ساتھ ہوتے۔ تو جب یہ سنا کہ اب تو سچویشن یہاں سے کلیئر ہو گئی ہے، تو خان صاحب سے پھر کوشش کی ملاقات کرنے کی، اور ایک کارنر میٹنگ ہو رہی تھی جس میں کچھ لوگ شامل تھے۔ میں وہاں پہنچ گیا اور سٹیج پر گیا، اور عمران خان صاحب سے میں نے کہا کہ میں آپ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہو۔ میں نے کہا نہیں مائک پہ کہنا اچھا، شروع سے کہانی مائک سے ہی شروع ہوئی ہے۔ مائک اس وقت بھی میرا بڑی میں آپ کو الگ ایک سٹوری سناؤں گا، مائک میری زندگی میں، اور ابھی میں اس لیے آئی ایم فیلنگ لائک کمفرٹیبل اینڈ ہوم بیکاز دو مائک سامنے، اور یہ اچھا، یس ریڈیو کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں۔ تو خیر میں سٹیج پر گیا، میں نے کہا کہ میں آپ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہو۔ میں نے کہا نہیں مائک پہ کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا۔ تو انہوں نے اسٹیٹ سیکرٹری کو کہا کہ اس بچے کو دے دینا مائک، اس کو بوائے کو۔ وہ ہوم بوائے ہوم ہی بن گیا۔ تو وہ کہنے لگا، جب اس نے مجھے دی اسپیچ تو میں نے 2 منٹ بات کی۔ بے نظیر نواز شریف ایک ہی طرح کے ہیں، یہ ملے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کی فائلیں ہیں۔ اصل میں نے وہ عمران خان کا ایک زی ٹی وی پہ انٹرویو تھا، وہ سنا ہوا تھا، میں نے وہی بول دیا، لیکن میں چھوٹا بچہ تھا نا، لیکن مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے 2 منٹ بات کی۔ جب میں نے بات کی تو عمران خان، میں نے 2 منٹ بات کی اور میں بیٹھ گیا جا کے سامنے۔ جب عمران خان صاحب کی اسپیچ شروع ہوئی، انہوں نے اسپیچ میں اچھا پہلے اس سے پوچھا اسٹیٹ سیکرٹری سے اس بچے کا نام کیا ہے، اس نے کہا فیصل۔ تو انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا، اور میں سامنے بیٹھا ہوا تھا بالکل، انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ فیصل جیسے جو نوجوان ہیں انہیں سامنے آنا چاہیے، پالیٹکس میں آنا چاہیے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، میں نے یہ سنا تو میں تو اتنا خوش ہوا اور اتنا موٹیویٹ۔ اب وہ جب نکل رہے تھے وہاں سے، نکل رہے تھے، تو میں ان سے ملا، تو میں نے کہا میں نے کیا کرنا ہے؟
تو کہتے ہیں تم آؤ میرے آفس آؤ. بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے نوشین, ہم ان کے ساتھ ہیں جی. تو اس طرح سٹارٹ ہوا. اچھا, there is also a rumor کہ آپ کا اور خان صاحب کا کوئی رشتہ داری کا بھی سلسلہ ہے. کوئی دور سے رشتہ داری نہیں ہے, وہ بھی میاں والی سے, آپ کا بھی شاید وہاں سے تعلق ہے. اگر میں رشتہ دار ہوتا تو آج میں سینیٹر نہ ہوتا, اگر میں رشتہ دار ہوتا تو پارٹی میں ادھر نہ ہوتا. ان کے رشتہ داروں کا کی کوئی جگہ نہیں ہے پارٹی میں. ان کا رشتہ دار ہونا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. تو الحمدللہ میں ان کا رشتہ دار نہیں ہوں. لیکن فیصل, ایک چیز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فیصل جاوید کی جرنی جو ہے سنس ہز ٹین ایج اب تک, آپ کی مجھے نہیں پتا آپ کی کیا ایج ہے اور میں مینشن بھی نہیں کروں گی, لیکن اٹس اے لانگ جرنی. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ ٹو لانگ بٹ اٹس اے لانگ جرنی. ٹو لانگ کہہ دیں تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں بڑھاپے کی کون سی دہلیز. نہیں, you can mention my age. I have no problem. I was born in 1981. Okay. So today we're sitting in 2023. So 42. Okay. Again, you're young. Life begins at 40. لیکن again 42 کی ایج میں بھی you're a senator. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کے اوپینین میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ایک شخص جس کی بچپن کی جرنی ہے خان صاحب کے ساتھ, وہ ابھی بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ سینیٹرشپ میں ہے, وہ منسٹری میں نہیں آئے, ڈیسیجن میکنگ میں اس طرح سے ہم ان کو نہیں دیکھتے جس طرح سے باقی لوگوں کو جو کہ دوسری پارٹیوں سے آئے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک چیز کہی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کوشچن کرتے ہیں, میں ان کو پرسنلی جانتی ہوں, شاید آپ بھی جانتے ہوں گے, کہ ایک بندہ دوسری پارٹی سے آیا اور وہ یہاں پہنچ گیا, ایک بندہ جو بچپن سے ساتھ چل رہا ہے وہ جو دوسری پارٹی سے آیا وہ آیا ہی اس لیے نا, اور جو اپنی پارٹی کا وہ اس لیے نہیں ہے. لیکن اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں, میں سمجھ گیا آپ کا سوال. دیکھیں بات سنیں, عمران خان نے ہمیں اپوزیشن سکھائی ہے. 22 سال 96 سے لے کے 2018 تک ہم اپوزیشن میں تھے, ٹریننگ کی اپوزیشن. جب گورنمنٹ آئی میں نے فیصلہ کیا میں اس گورنمنٹ کی بھی اپوزیشن کروں گا, اور میں نے کی کمیٹی میں جو اتنی مطلب کنسٹرکٹیو اپوزیشن, یہ نہیں کہ ہر چیز کی مخالفت کی جائے, کنسٹرکٹیو مطلب کچھ بلز تھے جن کی میں نے مخالفت کی تھی اور ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ. اور نوشین ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, ابھی بھی یہی ارادہ ہے کہ جب بھی گورنمنٹ آئے گی عمران خان صاحب کی, میں گورنمنٹ کیبنٹ میں نہیں جانے کی خواہش نہیں رکھتا ہوں. یہ میرے اپنی طرف سے ہے یہ. لیکن ایک ایبلٹی تو آپ کی ہے نا ڈیسیجن میکنگ کی, تو وائی ناٹ فار دا لو آف یوتھ, وائی ناٹ. وہ جاب ایکسپیرینس ہے کافی زیادہ, صبح روز اٹھ کے جانے والا, 17 سال روزانہ صبح اٹھ کے جانے والا جاب ایکسپیرینس ہے, کام کیا ہوا ہے روزانہ وداؤٹ اینی بریک, دیٹس دیئر. بٹ آئی تھنک اس سسٹم کے اندر جو ابھی چل رہا ہے آپ بہت بہتر رول پلے کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی ہی گورنمنٹ کی کنسٹرکٹیو اپوزیشن کریں. دیکھیے پاکستان میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے, گڈ گورننس کے لیے کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے. انفارچونیٹ بات تو یہ ہے کہ عمران خان کی جب گورنمنٹ تھی 2018 سے لے کے اپریل 2022 تک کوئی کنسٹرکٹیو اپوزیشن نہیں تھی. وہ سارا وقت این آر او کی رٹ لگائی ہوئی تھی, بلیک میل کرتے تھے, پبلک ایشوز پہ بات ہی نہیں کرتے تھے. مثال کے طور پہ احساس پروگرام چل رہا ہے, اس کے اندر کوئی فیڈ بیک دے دیں, نہیں جی آپ نے اس کا نام کیوں رکھ دیا احساس, بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام ہونا چاہیے. اب یہ کنسٹرکٹیو اپوزیشن نہیں ہے, نام نہیں کام کی بات کرو. ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے. کووڈ آیا, ہم نے ان کو کمیٹی بنائی, اپوزیشن کو بلایا, انہوں نے کہا نہیں آپ پہلے ہمارے ساتھ نیب امینڈمنٹس کلیئر کریں, ادھر لوگ مر رہے ہیں, ہم کووڈ پہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہمیں نیب امینڈمنٹس, کیونکہ ادھر ہم مر رہے ہیں نیب کے اندر. تو اس قسم کی اگر اپوزیشن تھی, اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی نے جو اپوزیشن کی تھی PMLN کی, فرینڈلی اپوزیشن تھی. خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر تھے لیکن فرینڈلی اپوزیشن تھی, کنسٹرکٹیو اپوزیشن نہیں تھی, اور ابھی بھی نہیں ہوگی. اگر PTI گورنمنٹ میں آتی ہے, انشاءاللہ آئے گی, اور میرا خیال ہے 2/3 اکثریت سے زیادہ لے کے آئے گی, جو اس وقت بتا رہے لوگوں کا سینٹیمنٹ. اور یہ جو پارٹیز ہے یہ پھر بلیک میلنگ پہ اور اس پہ چل رہی ہوں گی, کنسٹرکٹیو اپوزیشن نہیں کریں گی. تو ایسی صورت میں ہم جیسے جو نوجوان ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیبنٹ میں جائیں, وہ کنسٹرکٹیو اپوزیشن کریں. ملک کے لیے وہ بہت بڑی خدمت ہوگی ان کی, اور مزہ بھی آتا ہے. شروع میں جو نیریٹو تھا خان صاحب کا کہ یہ ینگسٹرز کی پارٹی, جی ہاں, سوری ٹو سے ہم اب ینگسٹرز نہیں دیکھ رہے ٹاپ لیڈرشپ میں. آپ مجھے ینگسٹر نہیں کہے, ابھی کہا ہے آپ نے, نہیں دیکھ رہے, ہم کسی اور کو دیکھ رہے ہیں ٹاپ لیڈرشپ میں نہیں. یو آر ناٹ اے منسٹر, دیٹس وائی دیٹس واٹ آئی ایم. نو آئی ٹیل یو واٹ وی آر. PTI کے اندر تو ظاہر ہے جو کیمپین جب ہوتا ہے تو میرا رول ہوتا ہے, ایک تو میں بہت ایکٹیو ہوتا ہوں.
آپ کا سوال بالکل ایک طرح سے وہ بن رہا ہے کہ جی ہم جو جن چہروں کو دیکھتے ہیں، لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں اس وقت بھی جو ہماری کور ٹیم ہے اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے فیسز ہیں. مراد سعید ہیں، علی محمد خان ہیں، شہریار آفریدی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ینگ ہیں، فروخ ہیں، نئے لوگ ہیں، مطلب یہ روایتی سیاست میں نہیں تھے. اور بھی بہت سے نام ہیں. آہستہ آہستہ یہ بڑھ رہا ہے رجحان. ہاں پچھلے ایک سال بھرپور ایک اپوزیشن کا اسٹرگل کا پیریڈ تھا. وہ سارے ہمارے جو یہی لوگ ہیں نوجوان رہے، یہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے اور انہوں نے ثابت کیا کہ واقعی میں کچھ لوگ ہیں جو جب پارٹی پہ برا وقت آتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اچھا برا وقت ہو وہ لڑتے ہیں پارٹی کے لیے، ساتھ رہتے ہیں. اور شاید وہ اچھے وقت میں جب پارٹی پاور میں ہو وہ شاید تھوڑے دھیمے پڑ جائیں کہ ٹھیک ہے جی ہم، لیکن جب پارٹی مشکل میں ہوتی ہے تو وہ سامنے آتے ہیں. ایسے لوگوں کو عمران خان صاحب تو پوری طرح سے کوشش کرتے ہیں، لیکن جو سینئر لیڈرشپ ہے میں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ سرمایہ اگر تحریک انصاف کا کوئی ہے تو وہ نوجوان قیادت ہے، اس کے علاوہ کوئی سرمایہ نہیں ہے. اور ہماری جو یوتھ ونگ ہے یا آئی ایس ایف ہے ادھر سے مرج کرنی چاہیے لیڈرشپ. پھر ہماری جو ایس ایم ٹی ہے وہاں سے اب لیڈرشپ سامنے آ رہی ہے. تو یہ ایک اسٹرگل سے گزرتے ہیں، ایک اس سے کرتے ہیں. تو وقت آ گیا ہے کہ نہ بابیانوں کے یہ خداحافظ اور نوجوان لیڈرشپ جو ہے سامنے آئے. خان صاحب خود بھی اس چیز کا اظہار نہیں کرتے، ان کی اپنی کیا خواہش ہے کہ ینگسٹرز آگے آنے چاہیے ٹاپ لیڈرشپ؟ یہ خان صاحب ہی نے کر کے دکھایا. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب کیبنٹ بنی اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے جو نظریاتی لوگ تھے، ینگ، لیکن کہ ٹریڈیشنل سیاست والے لوگ نہیں تھے، دوسری پارٹیوں سے آئے ہوئے، وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے. زیادہ تر وزارتوں پہ یوتھ تھی. پھر وہی نام لینا چاہوں تو یہ سب لوگ جو میں نے نام لیے ہیں یہ کیبنٹ میں بھی تھے. مراد سعید یعنی کی مراد کی 2 وزارتیں تھیں، کی وزارتیں تھیں، فیڈرل منسٹر تھے وہ، اور بھی سارے لوگ تھے. اب یہ عمران خان نے کر کے دکھایا ہے. عمران خان نے 2 طبقوں کو پالیٹکس کے اندر ایکٹیو کیا ہے، ایک خواتین کو اور ایک یوتھ کو، اور یہ انہوں نے ہی کر کے دکھایا ہے. اور اب مزید بڑھے گا. لیکن ہماری پارٹی میں اتنا بڑا ایشو نہیں. میں مثال دیتا ہوں، شاہ محمود قریشی ہیں یا اسد عمر ہیں، یہ دے آر آلسو یوتھفل. اور باقی جو لیڈرشپ ہے جو یس ہاں جی آئی ڈونٹ نو شاہ صاحب آپ کی ایج کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ شاہ صاحب ہو گئے یا اسد عمر ہو گئے، دونوں کی ایج جو ہے، لیکن یہ کنیکٹ کرتے ہیں یوتھ کے ساتھ. یہ بات سمجھتے ہیں، بات سنتے بھی ہیں. اگر آپ ان سے بات کریں تو ایون شیخ صاحب جو ہیں ہی از مور انکلائنڈ ٹورڈز وہ ہماری پارٹی میں نہیں ہے، ان کی اپنی پارٹی، اور وہ ینگسٹرز کے ساتھ وہ زیادہ جیلن کرتے ہیں اور وہ ان کا موقف جو ہے وہ اچھے طریقے سے آگے. جی اصل میں ایک تو ہماری پارٹی کا کلچر بھی ایسا ہے کہ عمران خان نے یہ کلچر رکھا ہوا ہے کہ بادشاہت نہیں ہے پارٹی کے اندر. آپ عمران خان سے بھی کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. دوسری پارٹیوں میں تو بادشاہت کے ساتھ ساتھ خاندانی سیاست ہے، پورے خاندان جو ہے پارٹی کو رول کر رہے ہیں. اسی لیے تو پیپل لائک خاقان عباسی وہ خوش نہیں ہے، کیونکہ پورا خاندان ہے. یہاں پہ ایک کلے عمران خان ہے اور ان کی فیملی کوئی اس میں رول نہیں کر رہی ہے، نہ ان کے بیٹے نہ ان کے بھائی، کوئی ان کے وہ رول نہیں کر رہے. سو اٹس ون عمران خان. عمران خان کی فیملی جو ہے وہ ان کی اپنی پارٹی ہے. یہ بھی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انگلیاں اٹھتی ہیں اور باتیں ہوتی ہیں، سوالات جو ہیں وہ اجاگر ہوتے ہیں کہ اگر خان صاحب نہ ہوئے خدا نخواستہ تو یہ پارٹی ختم ہو جائے گی. آپ کتنا ایگری کرتے ہیں؟ 100% ایگری کرتا ہوں. عمران خان کے بغیر تحریک انصاف نہیں ہے، چلے گی نہیں جی، چل بھی نہیں پائے گی. نہیں چل شاید پائے، لیکن میرے جیسے جو لوگ ہیں ان کے لیے پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہے. سوال کو تھوڑا سا میں جواب کی حالت میں کھولتا ہوں. وہ آپ کا سوال ہر بندے کے ذہن میں ہوتا ہے. میں امریکہ میں تھا اور ایک ڈیلس میں ایک جلسے سے میں اسپیچ کر رہا تھا، تو اس کے بعد کوشچن آنسرز تھے. اس کے بعد تو میں نے یہ والی بات جب کی تو انہوں نے مجھے آگے سے نہیں، بلکہ یہ بات سیاٹل میں ہوئی تھی شاید، تو انہوں نے مجھے آگے پلٹ کے سوال پوچھا اسی بارے میں. تو یہ سوال لوگ پوچھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ایسی بات تو نہیں ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے بغیر تحریک انصاف کا تصور نہیں ہے، تو ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم مایوسی کر رہے ہیں. اور لوگ جو ہیں انہیں تو بڑی امید ہے کہ پارٹی میں ایک تو اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ انہیں نااہل کروانے کی بھی کوشش. ایک تو حملہ تو ہوا ہی ہوا، لیکن نااہلی کے لیے بھی
عمران خان صاحب کی بے گناہی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان پہ 150 پرچے ہیں. اگر انہوں نے کچھ غلط کیا ہوتا ایک پرچہ کافی تھا. صحافیوں کا کہنا ہے کہ 150 بڑا ایگزیجریٹڈ نمبر ہے, اٹس لیس دین 90. صحافیوں کا کہنا ہے نا, صحافی بڑے بیٹھے ہیں وہ کیا کہتے ہیں رجسٹر لے کے تھانوں میں. اگر آپ چیک کروائیں, جو ہم نے چیک کروایا 143 پلس ہیں, ٹھیک ہے. سو یو نو کلوز ٹو 150 مارک عمران. سو کامنٹری آ گئی, ڈبل سینچری کے قریب ہو جائیں گے. یہ آپ کو لگتا ہے ڈبل سینچری ہو جائے گی مقدمات کی جس حساب سے جو جس تھوک کے حساب سے کام ہو رہا ہے؟ تو اس وجہ سے کہ ان کے خلاف کوئی ایک چیز نہیں. اگر ایک چیز بھی ہوتی تو ایک پرچہ کافی تھا, لیکن 150 کر رہے ہیں. ڈیسپریٹ ہیں یہ لوگ, پوری کوشش کی انہیں مائنس کرنے کی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی بھی عطا فرمائے اور وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی رہیں اور وہ پارٹی کی قیادت کرتے رہیں. اب آپ کا جو سوال ہے کہ اگر وہ نہیں ہوتے خدا نخواستہ یا ان کے بعد کیا ہوگا, میرے نزدیک جتنا بھی آپ اس پہ کیس اسٹڈی کر لیں, آپ پورے آپ الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں, سب لوگوں کو بڑے بڑے سیاستدانوں کو ووٹ پڑا ہے پی ٹی آئی عمران خان کے نام کے اوپر, ان کی نظریے کے اوپر. اینڈ اٹس ویری obvious ان کے بعد اگر کوئی اس نظریے کو کیری کر سکتا ہے جو کہ بڑا مشکل ہے ان کی طرح, تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی پاکستان کے لیے. کو نہیں لگتا کہ خان صاحب کو اس چیز پہ کام کرنا چاہیے کہ گیپ کوئی تو فل کرے, بیکاز ایک پارٹی جو یہ کہتی ہے, جس کا یہ نظریہ ہے, بیانیہ ہے کہ صرف وہی اس ملک کو بچا سکتے ہیں کیونکہ باقی سب کو آزما کے دیکھ لیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ خان صاحب انسان ہے, زندگی موت کی چیز ہے, یا بیماری ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کیری آن نہیں کر سکتے فار سم ریزن, اینی تھنگ از پاسبل. ہم تو ان کی زندگی کی دعا کرتے ہیں یہاں پہ, لیکن اگر وہ نہیں ہوتے تو جن ملکوں کی خان صاحب مثال دیتے ہیں کہ جی وہاں کا سسٹم دیکھیں, وہاں کا سسٹم دیکھیں, وہاں کا اسکینڈینیوین کنٹریز ہو گئی, یورپین ہو گئی, جو بھی جمہوری کنٹریز کا وہ دیتے ہیں مثال دیتے ہیں, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخصیت کے پیچھے نہیں چلتے وہ لوگ. ان کی پارٹی سے اگر مارگریٹ انسٹیٹیوشن ان کی پارٹی وہی رہی, ایک اور بندہ ریپلیسمنٹ کے لیے آ گیا. ابھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک انڈین اوریجن کے بندے کو جو ہے وہ یو کے میں پرائم منسٹر بنا دیا, پارٹی کو ریپرزینٹ کریں, کل کو وہ نہیں ہوگا کوئی اور, پاکستانی بوائے اسکاٹ لینڈ میں بن گیا. وہ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں پاکستانی نہ بنائیں نا, ہم اب ایک عہدے پہ پہنچ چکے ہیں تو اب آپ جو ہے. No, but he himself is proud of it. Hamza Yusuf, you know, his family and all. He mentions this. Exactly. لیکن وہی بات ہے کہ وہ What I'm trying to say ایک وقت تھا نوشین, جب پاکستان انڈیا پر یونائٹڈ جو ہمارا تھا, یہ انڈیا پاکستان پر برٹش راج کر رہے تھے, اور اب برٹش کے اوپر انڈیا پاکستان راج کر رہے ہیں. In that context, yes. لیکن واپس آتے ہیں سوال کی طرف کہ جن ملکوں کی مثال دی جاتی ہے وہاں پر شخصیت کا سسٹم ہی پارٹی سسٹم ہے, کہ شخصیت ختم ہو گئی تو کوئی بات نہیں, پارٹی چلے گی, پالیسی چلے گی, نظریہ چلے گا. خان صاحب کو اب ناؤ از دا ٹائم, وہ نہیں سمجھتے کہ اب ہر طرف سے جیسے ان کی جان کو بھی خطرہ ہے, وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں آگے الیکشن بھی تھوڑی سی انسرٹنٹی ہے, یو نیور نو کیا ہو سکتا ہے. کوئی ایسا شخص, کوئی ایسا بندہ آگے جو لائن بنا لے کہ بس اب یہ اس کے بعد یہ, اس کے بعد یہ, اس کے بعد نہیں, وہ تو کافی ایک پارٹی کا نہیں, اللہ تعالیٰ عمران خان کو لمبی زندگی دی. میں نے آپ کو پرسنل اوپینین دیا, پارٹی میں تو بوائز ہیں, کافی بوائز ہیں, میں نے تو آپ کو پرسنل اپنی ٹیک دی ہے. پارٹی تو ہماری واحد پارٹی ہے جس میں جو کہ ایک صحیح جمہوریت ہے. اس وقت ہماری پارٹی میں صحیح جمہوریت ہے, اور ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن بھی کروائے, 2 دفعہ کروائے, اور اب پھر کروائیں گے ہم بعد میں. ابھی ٹائم ٹھیک نہیں ہے انٹرا پارٹی الیکشن کا, بعد میں ہم نہیں, ابھی تو سب آ رہے ہیں نا, ابھی تو ہمیں دیکھنا ہے کس کس کو سنبھالنا کیسے ہے. پارٹی بہت پھیل چکی ہے. ایک وقت تھا عمران خان صاحب ڈرائیو کر کے آتے تھے, ہمارا آفس ہوتا تھا ادھر کورڈ مارکیٹ کے پاس, اور عمران خان صاحب ڈرائیو کر کے آتے تھے, اسی طرح دوپہر کا ٹائم گرمیوں کا, اور وہ آتے تھے, گاڑی پارک کرتے تھے, آفس میں اندر آتے تھے, اور اخبار وغیرہ دیکھی, کچھ لوگ آئے, میٹنگ کی, اور پھر چلے جاتے تھے. تو مجھے یاد ہے یہ وقت, تو ہم بڑی آسانی سے جا کے عمران خان صاحب سے, میں ایک تو موبائل فون نہیں تھے, تصویروں والا وہ چکر نہیں تھا, ریل والا کیمرہ ہوتا تھا, 7 روپے کی ایک تصویر ڈلتی تھی, ریل ختم ہونے کا ڈر ہوتا تھا, تو بڑی احتیاط سے تصویریں کھینچتی, لازمی ضائع ہوتی تھی.
दैट टाइम. तो खैर पार्टी ने वो वक्त भी देखा, थोड़े से लोग होते थे. इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में तो हमने खैर 3 सीटें स्वीप किया हुआ. तो हर जगह की पार्टी बन गई, पूरी वफाक का निशान है इमरान खान. तो इस वक्त जो पार्टी है इसमें इतने लोग हैं कि आप जब इलेक्शन कराने जाएंगे तो इट्स एन एक्सटेंसिव एक्सरसाइज, सो इट शुड बी डन एट द अप्रोप्रिएट टाइम. लेकिन ये वो वाहिद पार्टी है जिसमें जमहूरियत है, तो यस इंस्टीट्यूशन और तगड़ा बन सकता है, बड़े और मराइल से हमें गुजरना है और वो ठीक करना है. तो लीडरशिप जो है ना, वो यंग लीडरशिप वो मर्ज की है इस पार्टी में. सो वो क्लियर है. मैंने कहा कि इमरान खान तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ इमरान खान है, वो मेरी जाती राय है और मैं उस पर कायम हूँ. मैं तसव्वुर नहीं कर सकता पीटीआई का इमरान खान के बगैर. आई हैव बीन रिपोर्टिंग टू हिम डायरेक्टली ऑल माय लाइफ. और एक मजे की बात भी करते हैं, वो ये कि इमरान खान के साथ अगर किसी ने, वो आपके बॉस हैं, आपने उनके साथ काम कर लिया है, दुनिया में आप किसी भी बॉस के साथ काम कर सकते हैं. यस ही इज. और वो ट्रेनिंग है, बिकॉज वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली अप्रोच उनकी होती है. मिसाल के तौर पर तेज बारिश हो रही है, तेज बारिश, अयूब स्टेडियम में पानी खड़ा हुआ है, आपके घुटनों तक पानी खड़ा हुआ है, और वहां पर जलसा है, तेज बारिश हो रही है, बोरी बंद लाशें वहां पे उन दिनों में. ये 2012 की मैं बात कर रहा हूं. और खान साहब कह रहे हैं जलसा होगा. अब आपको कह रहे हैं आप जाओ क्वेटा, यानी कि दोपहर में जलसा है, सुबह में फ्लाइट है, पीआईए उड़ेगा नहीं उड़ेगा, वो पहुंच रहे हैं, क्या होगा? वो कह रहे हैं जाओ काम करो, तेज बारिश हो रही है. विल यू लिसन टू योर बॉस? बिकॉज यू नो, अजीब सी बात लगती है, पानी खड़ा हुआ है, कोई भी और हो, वो कहेगा हाँ ठीक है चलो अगले हफ्ते कर लेते हैं, नहीं आज ही होगा, अच्छा जाए क्वेटा. ये सारे हालात के बीच में, और क्या हुआ, हम लोग क्वेटा गए, बारिश हो रही थी, तेज बारिश थी. जब हम लैंड किए हैं, तेज, मैंने उस पर फिल्म भी एक बनाई हुई, तेज बारिश हो रही थी, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी है बीच में. इमरान खान ने कहा चलें वेन्यू पे. सब वेन्यू पे गए, पब्लिक पानी में खड़ी है, इतनी ज्यादा पब्लिक थी. जलसा हुआ, जैसे ही इमरान खान ने जलसा तकरीर खत्म की है, तेज बारिश दोबारा शुरू हो गई. उन्होंने कहा हो गया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह. वो कहते हैं कि अल्लाह पे कहते हैं उनको पता नहीं, वो कहते हैं बस ये फेथ जो है ना इसकी, जो इस पे होना चाहिए. तो ऐसे बॉस के साथ काम करना जो कि नामुमकिन को मुमकिन और टफ सिचुएशंस के अंदर, वजीरिस्तान मार्च है और बहुत सी असाइनमेंट, धरना 126 दिन, कोई सोच सकता है? मैं तो 126 दिन उनके साथ रहा ना, मैंने तो 126 दिन उनके साथ वक्त गुजारा है धरने में. अच्छा फैसल, हम अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉजिटिव नोट, बट देन आई विल ब्रिंग यू टू अ नोट वेयर कुछ डिसाइफर भी करेंगे हम चीज़ें, कि जहाँ पर कुछ लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हुई कि आपके ऊपर बड़ा भरोसा था, आपकी पार्टी पे वोट्स दिए गए, बड़ी स्ट्रगल थी आवाम की भी इक्वली. मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहती कि कुछ लोग सिलेक्टेड कट की टर्म यूज़ करते हैं क्या नहीं, वो सब स्ट्रगल मेरे सामने है कि हम लोग किस तरह से, इवन आई वॉज अ वोटर, ठीक है, लेकिन फिर एक पॉइंट आया कि जहाँ पे मेरी भी बस हो गई और मैंने कहा कि नहीं, नाउ इज़ द टाइम दे नीड टू टेक थिंग्स सीरियसली, बिकॉज चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही जैसे हमने एंटिसिपेट की थी, हमें उम्मीद दिलाई गई थी. उस तरफ हम जाएंगे, लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द विनिंग पॉइंट, कि क्या वो ऐसे एस्पेक्ट थे जो कि बहुत ज़्यादा यू कैन से सक्सेस स्टोरी थी पीटीआई की, लेकिन उनको हाईलाइट नहीं किया गया ना आपके दौर में और ना उसके बाद. स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉयल्टी बिल जिसमें आपका सीधा सीधा हाथ है, ठीक है, क्योंकि यू आर अ पार्ट ऑफ इट, तो हम उस चीज़ की बात करेंगे जिसमें डायरेक्टली आपने काम किया, वो आपकी सजेशन थी, जिसमें आर्टिस्ट कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा आपको प्रेज़ किया, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा हो गया कि अब वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, ठीक है. आई डोंट नो कि व्हाट्स इफ द पॉलिसी इज स्टिल रनिंग और नॉट, लेकिन वो यू वर द ओनली पर्सन ऑफ ऑल द पीपल जिसने ये बात की. उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए. ओके, रॉयल्टी बिल जो है ना, ये मकाज जुल्फ़िकार और सब हमारे जो दोस्त हैं, इन्होंने बड़ा पुश किया. नायला जाफरी के इंतकाल के बाद ज़्यादा ज़रूरत होगी. मैं पहले से इस पर सोचा हुआ था, चीज़ें थी, लेकिन नायला जाफरी का जब इंसिडेंट हुआ तो सारे हो गए
اکراس دا بورڈ جو ہماری فٹرنیٹی ہے جس میں میں نے خود بھی کام کیا ہوا ہے سب بوائز کے ساتھ پہلے, تو وہ فٹرنیٹی کے لوگ کافی زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں. تو میں نے ان سے, ہم نے بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے کہا ایک انیشیٹو لینا چاہیے. 1962 کا آؤٹ ڈیٹڈ ایک پڑا ہوا ہے, ریڈنڈنٹ قسم کا ایک لا پڑا ہوا ہے, اس کے علاوہ کسی نے اس پہ کام ہی نہیں کیا ہے. اچھا, رائلٹیز کا مطلب کہ آپ کا کوئی بھی, آپ کے آرٹسٹ ہیں, آپ میوزیشین ہیں, سنگر ہیں, ایکٹر ہیں, آپ کا کام, تخلیق کیا ہوا کام اگر دوبارہ چلایا جاتا ہے تو آپ کو اس کے پیسے ملنے چاہیے. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. اور یہ چینلز جو ہیں, مثال کے طور پہ میں اس کو تھوڑا سمپلیفائی کر کے بتاتا ہوں. ایک ڈرامہ بنا, چینل نے اس کو دوبارہ چلایا اور اس میں اشتہار چلے, چینل نے اس سے پیسہ بنایا, لیکن دوبارہ چلنے کا معاوضہ انہوں نے نہ رائٹر کو دیا, نہ ڈائریکٹر کو دیا ہے, نہ ہی اس کے ایکٹرز کو دیا ہے, کیمرہ مین, بیچ میں سارے لوگ آ جاتے ہیں. تو نمبر 1 چیز اس کو انشور کر رہے ہیں ہم اس بل کے اندر, بائنڈنگ نہیں ہے. ایٹ دا سائننگ, ٹائم آف سائننگ دا کانٹریکٹ, دونوں پارٹیز کو کلیئر ہونا چاہیے رائلٹیز اور نو رائلٹیز. ٹھیک ہے, اف نو رائلٹیز, ون ٹائم پیمنٹ ڈن, یو ڈن ود اٹ. بٹ یو نیڈ ٹو بی اویئر, آپ کو ایجوکیشن ہونا چاہیے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جو کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں اس میں آپ کا حق ہے رائلٹی. ہم تو حق دینا چاہ رہے ہیں نا. غریب لوگ ہوتے ہیں اور پوری زندگی کام کرتے ہیں, ٹیلنٹ ہوتا ہے, لیکن کس حالت میں فوت ہوتے ہیں, کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا. اگر ان کو رائلٹیز ان کے کام کی ملتی رہیں تو وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ, اپنے کام کی, وہ حق حلال کی ایک چیز ہے جو ان کا حق ہے, وہ ان کو نہیں مل رہا. تو یہ اس کا بنیادی وہ ہے. باقی ڈیٹیل ہے, اب کہاں پہنچا یہ میں بتاتا ہوں. پہنچ یہ گیا ہے اب اسٹینڈنگ کمیٹی میں یونانیمسلی پاس ہو رہا ہے, یونانیمسلی پاس ہو رہا ہے, اور پھر ہاؤس کے اندر ہو جائے گا. پوری ورکنگ تیار ہے, اور شروع میں بڑا مشکل تھا, لیکن اب انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. پہلے میں ایک ریزولوشن لے کے آیا جو یونانیمسلی پاس کی, ٹو یو نو, ایک ہاؤس کا پورا ہوا ہے, یعنی ہر ایک اس پہ الائنڈ ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے. دیکھیں, کوئی سیاسی چیز تو ہے نہیں ہے. اس پہ کوئی اپوزیشن کی طرف سے اس وقت بھی کوئی اعتراض آیا تھا یا نہیں؟ نہیں, اپوزیشن کی طرف سے نہیں, میں نے قائل کیا سب کو. اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی جو گورنمنٹ ہے ان کو کچھ اس میں ہیں لوگ جو کہ اس کے اگینسٹ ہیں, لیکن وہ باقی جو ہیں زیادہ تر ان کے لوگ وہ بھی اس کے حق میں ہیں. اور ہوپ فلی کہ نیشنل اسمبلی سے بھی یہ پاس ہو, کیونکہ سینٹ سے تو ہو جائے گا, نیشنل اسمبلی سے بھی اس پہ بھی میں ورکنگ کی ہوئی ہے. تو گڈ نیوز ہے آپ کے پلیٹ فارم سے آرٹسٹ سب کے لیے کہ جو مچ اویٹڈ رائلٹی بل ہے وہ انشاءاللہ اب پاس ہونے جا رہا ہے اور قانون بننے لگا ہے رائلٹیز. یہ ہے ہائی لائٹ اس پورے کی, اور گڈ نیوز اسی پلیٹ فارم پہ ہم آ کے دیں گے بہت جلدی. اور اس میں ڈیفینیشن کھول دی ہے آرٹسٹ کی, میوزیشین, سنگر, بہت وسیع ہو گئی ہے. تو ہر ایک کو مبارک ہو جو محنت کریں, جو کریٹو لوگ ہیں پاکستان کے, کہ آپ کو اب رائلٹیز ملیں گی.